انتہائی ادب اور احترام سے ملتمس ہوں جناب قبلہ حسن رضا باقر صاحب سے کہ وہ عشر مجالس کی چھٹی مجلس سے خطاب فرمانے کے لیے روحوں کو فروز میں اہل بیت پہ بلند تر صلوات حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتالتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلا بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فوزع بلند صلوات نعرہ تکبیر ملک خالق کائنات کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس عبادت کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے جان مال ناموس کے تحفظ کے لیے بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صف اعضاء پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ مالک ذکر کے صدقے میں اب جو دعائیں حاجات لے کے آئیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نصیب نہ فرمائے۔ کتنی ایسی دعائیں انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زباں پہ نہیں لا سکتا، مالک سید الشہداء کے صدقے میں آپ تمام حاضرین اور بانیان کی ایسی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا امین ضرور کہیے گا، مالک حجت دورہ بقیت اللہ منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اذان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، اس عشر محرم الحرام کی عشر سفر کی آج چھٹی مجلس عزا ہے
اور جو میں نے آیت سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کی ہے وہ سورہ فاطر کی آیت ہے کہ اللہ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس قرآن کے کچھ وارث بنائے ہیں، اور یہ وارث وہی ہیں کہ جو ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور انشاءاللہ اسی آیت کے ذیل میں ہم قرآنی آیات کی روشنی میں یہ تلاش کریں گے کہ قرآن کا وارث کون ہوتا ہے۔ یہاں پہ باتیں دو اہم ہیں، ایک وارث تلاش کرنا ہے اور دوسرا قرآن کا ہی وہ وارث ہونا چاہیے۔ قبلہ اگر قرآن کی اہمیت پہ جملہ پہلا کہہ دوں، چونکہ جتنی کتاب اہم ہوگی اتنا وارث اہم ہوگا، جتنی قرآن کی دل میں عظمت ہوگی اتنی وارث قرآن کی عظمت ہوگی۔ قرآن کے بارے میں میرے چوتھے امام کا ایک فرمان ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، مولا نے فرمایا وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں۔ اور پھر قرآن ایسی کتاب ہے جس کا لفظ لفظ معجزہ ہے، جس کا حرف حرف معجزہ ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر آج آپ سے کوئی ہندو کہے، کوئی عیسائی کہے، کوئی یہودی کہے، اپنے جوانوں کی خاص توجہات اس جملے پہ چاہوں گا، اگر آپ سے کوئی ہندو پوچھے آپ کا نبی سچا نبی ہے، دلیل کیا ہے؟ کوئی عیسائی کہے آپ کا نبی سچا ہے، دلیل کیا ہے؟ کوئی یہودی سوال کرے آپ کا نبی سچا ہے، دلیل کیا ہے؟ کیا آپ اسے یہ بتائیں گے میرے نبی نے چاند 2 ٹکڑے کیا تھا؟ کیا آپ اسے یہ کہیں گے میرے مولا علی نے سورج پلٹا لیا تھا؟ کیا آپ اسے کہیں گے نبی کے ہاتھ پہ سنگریزے کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا آپ اسے کہیں گے سورج انہیں جھک کے سلام کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ آپ بتا رہے ہیں۔ اب اگر رہتی دنیا قیامت تک کوئی غیر مسلم ہم سے میرے نبی کے سچے ہونے کی دلیل مانگے، ہم کہیں گے قرآن جیسی کتاب لے کے آؤ۔ میرے نبی کی جو سچائی کی قیامت تک دلیل ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کا لفظ لفظ معجزہ ہے۔ اور جائیے آپ قرآن پڑھیے، جب کافروں نے بھی نبی کی نبوت پہ اعتراض کیا تھا، کہا نعوذ باللہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر یہ محمد سچا رسول نہیں ہے تو اس جیسی ایک سورت لے کے آؤ۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ سچے نبی نہیں ہیں تو آپ جیسی یہ کتاب لائیں ہیں، اس جیسا سورہ لائیں۔ یہ آیتیں مختلف ہیں، پہلے کہا سارا قرآن لاؤ، پھر کہا سورہ لاؤ، پھر کہا 10 آیتیں لاؤ، پھر کہا 1 آیت لاؤ۔ اور قبلہ 1400 سال سے قرآن کا یہ چیلنج قرآن میں موجود ہے، اور 1400 سال سے دشمن اسلام قرآن کا جواب نہ لا سکا۔ وہ اس بات کا اقرار ہے قرآن سچا ہے، دشمن قرآن جھوٹا ہے، جو کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں لا سکا۔ اور پھر قرآن جس معاشرے میں آیا تھا انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، باقی ساری دنیا عجم ہے۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو۔ وہ کہتے تھے بات کا طریقہ ہمیں آتا ہے کرنا، سلیقہ ہمیں بات کا آتا ہے، کہ ہم صرف بات کر سکتے ہیں، باقی ساری دنیا عجم اور گونگی ہے۔ اور قبلہ وہ جو خود کو عرب دنیا کو عجم کہہ رہے تھے، جب قرآن نے ان کے سامنے بولنا شروع کیا ان کی زبانیں دہنوں میں تھر تھرانے لگی۔ تھوڑی محبت قرآن کے لیے ذہن بیدار کیجیے۔ وہ جو خود کو عرب کہہ رہے تھے، ساری دنیا کو عجم گونگا کہہ رہے تھے، جب قرآن نے ان کے سامنے بولنا شروع کیا ان کی زبانیں دہنوں میں تھر تھرانے لگی۔ جب قرآن نے ان کے سامنے بولنا شروع کیا ان کی زبانیں گونگ ہو گئی۔ وہ جو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز کرتے تھے اور 7 قصیدے سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزاں کر دیا
کہ دیکھو یہ ہماری فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے۔ نبی نے ان کی بلاغت کو چیلنج کرتے ہوئے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ دیوار کعبہ پہ آویزہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے اپنی بلاغت و فصاحت پہ ناز کرنے والوں، اس سورہ جیسا کوئی سورہ لے کے آؤ۔ اب بجائے کہ وہ کافر قرآن کے سورہ کا جواب لاتے، اس کے آگے چوتھا مصرع لکھ رہے تھے، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں، خالق بشر کا کلام ہے۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت۔ لوگوں نے کہا یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق بشر کا کلام ہے۔ اور قبلہ یہ جملہ اپنے لوح دل پہ نقش کرنا ہے۔ آپ ہر عالم سے یہ سنتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، اس جیسا کلام لے کے آؤ۔ اچھا قرآن معجزہ کیا ہے؟ کہ قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ کیا ہے؟ جو لفظیں قرآن کے اندر استعمال ہوئی یا جو حروف تہجی قرآن کے اندر استعمال ہوئے، جو الفابیٹس عربی کے قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں، کیا عربی روزمرہ کی زبان میں اور قرآن کے اندر استعمال ہونے میں کوئی فرق ہے؟ کہ عرب کوئی اور حروف تہجی استعمال کرتے ہیں، اللہ نے کوئی اور استعمال کی اس لیے یہ معجزہ بن گیا؟ نہیں، جو عربی زبان میں عام روزمرہ زبان میں الفابیٹس الف با تا سا استعمال ہوتا ہے، وہی قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ تو قبلہ پھر معجزہ کیا ہے؟ کا معجزہ یہ ہے کہ انہی حرفوں کو اللہ نے ترتیب دیا، معجزہ بن گیا۔ انہی حرفوں کو اللہ نے مرتب کیا، اللہ نے ترتیب دیا، تو وہ معجزہ بن گیا۔ اچھا یہی تو اللہ سمجھا رہا تھا، تمہارے عالم کی لفظیں جن میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، تمہارے عالم کی لفظیں جن میں چلنے پھرنے کی سکت نہیں ہے، تمہارے عالم کی لفظیں جو خود سے گویا نہیں ہو سکتی، کہ اگر تمہارے عالم کی لفظیں جن میں عقل و شعور نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم تمہارے عالم کی ان لفظوں کو اگر ترتیب دے دیں معجزہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ لفظیں تمہاری لفظوں جیسی نہیں ہوتی، تو کہا یہیں سے سوچو، اگر ہم تم میں سے بے جان لفظوں کو چن لیں، وہ تمہاری لفظوں جیسا نہیں، اگر تم میں سے کسی جاندار کو چن لیں، جس سے جملہ سمجھ آیا ہے بول کے تائید کرے گا۔ جو بے جان لفظیں ہیں ہم نے انہیں ترتیب دیا، معجزہ بن گیا۔ تو اگر تم میں سے جاندار کو چن لے، وہ تم جیسے کیسے ہو گئے؟ جب بے جان لفظیں ہم چن لیں تو تمہارے لفظوں جیسی نہیں رہتی، اگر تمہارے جاندار چن لیں تو وہ پھر تم جیسا کیسے ہو گیا؟ چلیے میں اور ایک مرحلہ آپ کو آگے لے جاتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، اس کے لفظوں جیسا کوئی لفظ نہیں۔ اور پھر کہا جس رات میں بھی یہ قرآن اترا، اس رات جیسا بھی کوئی رات نہیں ہے۔ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو پورا پروگرام ہی اس ایک رات پہ کیا جاتا ہے جس سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کا ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس کی دلیل سورۃ القدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کہا ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر کہا تم کیا جانو لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ کہ ایک رات ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ ایک رات ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اچھا ہر مسلمان کا اتفاق ہو گیا، جس رات میں قرآن اترا کوئی سال میں رات اس کی برابری نہیں کر سکتی، تو پھر خود ہی فیصلہ کرو جس ذات پر قرآن اترا۔ مولا آپ کو سلام۔ جس رات پہ قرآن اترا کہتے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ جو جس ذات پر قرآن اترا اس کی کوئی برابری کیسے کرے گا؟ اب اللہ نے کہا اس قرآن کا میں نے کوئی وارث بنایا ہے۔ کہ وہ وارث ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ کہ کون وارث ہے؟
کہ وہ ہمارا چنا ہوا ہے. استفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں سے کوئی چنے ہیں جو قرآن کے وارث ہیں. اب چلیے سورہ آل عمران پڑھیے. اللہ نے چنا کنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے کہا میں نے کچھ ہستیوں کو مصطفیٰ بنایا ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو. آپ کے سامنے بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کو الگ کر لیا جائے، یہ چنا ہوا ہوتا ہے. اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، علی العالمین سارے جہانوں پر. سب سے پہلے آدم کو چن لیا، پھر نوح کو چن لیا، پھر صرف ابراہیم نہیں ابراہیم کی آل کو بھی چنا، پھر صرف عمران کو نہیں عمران کی آل کو بھی چنا. سب سے پہلے جسے چنا وہ جناب آدم کو چن رہا تھا. اب جائیے اپنے مرضی کے عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے جناب آدم کو کہاں چن رہا تھا؟ میں اپنے بچوں کے لیے اور آسان کرتا ہوں. اللہ نے کہا ہم نے آدم کو چنا ہے، چنوایا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا میں چن رہا تھا، کوئی اور نہیں چن رہا تھا. اچھا کہاں چن رہا تھا؟ بزم ملکوت تھی، فرشتوں کا مجمع تھا. کون فرشتے؟ جہاں خطا کا تصور نہیں، جہاں غلطی کا امکان نہیں، جہاں گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. کہاں چن رہا تھا؟ جو معصوم فرشتوں کی بزم تھی. ہم کہیں گے بارے الہ تو فرشتوں کو کہہ دے وہ چن لے. آدم کو چننا ہی ہے، تو جناب آدم کو چننے کے لیے فرشتوں کو اختیار دے. اللہ کہے گے میں یہی تو سمجھا رہا ہوں. ہم جب پہلے خلیفہ آدم کو چننے کا اختیار معصوم کو نہیں دیتے. جو جملے تک سمجھ جائے. جب ہم پہلے خلیفہ آدم کو چننے کا اختیار معصوم فرشتوں کو نہیں دے سکتے. اچھا پھر علماء نے کہا جب آدم کو چنا جا رہا تھا، جو فرشتہ رکوع کر رہا تھا اس نے رکوع چھوڑ دیا، جو سجدہ کر رہا تھا اس نے سجدہ چھوڑ دیا، جو قیام میں تھا اس نے قیام چھوڑ دیا، جو قعود میں تھا اس نے قعود چھوڑ دیا. جائیے تفسیر کبیر فخر الدین رازی صاحب کی پڑھیے. اللہ چونکہ خلافت کا اعلان کرنا چاہتا تھا، اللہ اپنے پہلے خلیفہ کو چن رہا تھا اور فرشتوں کو چننے کا معیار بھی بتا رہا تھا. اللہ نے جیسے ہی خلیفہ کو چنا، جو رکوع میں تھا رکوع چھوڑ دیا، جس نے سجدے میں تھا سجدہ چھوڑ دیا، جو قیام میں تھا قیام چھوڑ دیا، جو قعود میں تھا قعود چھوڑ دیا. اور اللہ نے بتایا کہ دیکھو خلافت کا اعلان سننا، خلافت کا بیان سننا، خلافت کا ذکر سننا، یہ سنت ملائکہ ہوا کرتی ہے، یہ سنت ملائکہ ہوا کرتی ہے. اور آج ہم پہلے خلیفہ کا اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ جیسے پہلے خلیفہ کا اعلان کرتے ہوئے ملائکہ اپنی عبادت چھوڑ رہے تھے، ویسے جب فخر آدم کی خلافت کا اعلان ہوگا وہ بھی برسر اعلان ہوگا، وہ فلانوں کا منبر ہوگا، محمد مصطفیٰ کی اصحاب ہوں گے. نبی اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہے گا من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا آپ کو سلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا اللہ. محمد آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل یا اللہ. مالک آپ لوگوں کو سلامتیاں دی، اپنی دعاوں کو ذہن میں جگہ دیتے آئیے گا تاکہ ان چنے ہوئے ہستیوں کے صدقے مالک آپ کی دعائیں بھی مستجاب کرے. اچھا اللہ نے کہا میں نے آدم کو چنا، چنوایا نہیں، میں خود چن رہا تھا. اور شاید اللہ نے یہ معیار بتایا اگر کسی کو خود چننے کا شوق بھی ہو وہ کم از کم اسے چنے جو آدم جیسا ہو. قبلہ یہ جو شریک سفر نہیں ہو سکے میں ان کے لیے جملہ آسان کر رہا ہوں کہ اللہ نے معیار دیا. میں نے سب سے پہلے آدم کو چنا تھا، اگر تمہیں بھی چننے کا شوق ہو تو کم از کم اسے چننا جو آدم جیسا ہو. اگر قبلہ کوئی دکھا سکتا ہے تو دکھائے ایسا ہی، نہیں تو آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں. اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو دکھائے کہ دیکھیے آدم جیسوں کو ہم نے چنا ہے.
اگر نہیں دکھا سکتے تو ہم دکھاتے ہیں، وہ آدم جیسا ہے یا آدم سے بھی بہتر ہے؟ وہ آدم جیسا ہے یا آدم سے بھی بہتر ہے؟ قبلہ میں بند کمرے میں تو یہ دعویٰ کر نہیں رہا، میں برسر ممبر دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں معیار دیا، میں آدم چن رہا تھا۔ اگر تم نے بھی چننا ہے وہ کم از کم آدم جیسا ہونا چاہیے یا نوح جیسا ہونا چاہیے۔ چلو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، جسے ہم نے مانا ہے وہ آدم جیسا ہے، نوح جیسا ہے یا ان سے بھی بہتر ہے۔ اب میرا نبی کہہ رہا تھا، سنو، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی علمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی حیبتہ وَإِلَىٰ أَيُّوبَ فی صبرہ وَإِلَىٰ یوسف فی جمالہ وَإِلَىٰ عیسیٰ فی زہدہ۔ کہا میرے کلمہ پڑھنے والوں، اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت و جلال دیکھنا چاہے، وہ ایوب کا صبر و رضا دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ دیکھنا چاہے، وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے دروازے پہ نہ جائے تو یا رسول اللہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ مولا آپ کو سلامت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ علی مولا، علی آقا، علی علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وجل۔ کہ جسے ہم نے مانا ہے وہ آدم سے بھی بہتر ہے، وہ نوح سے بھی بہتر ہے، اور یہ کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے آئمہ چونکہ جس کے نائب ہیں وہ آدم سے عیسیٰ تک افضل ہے تو اس کے نائب بھی ان سے افضل ہونے چاہیے۔ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس ایک کے چہرے میں نظر آتے ہیں ہم نے اس سے مانا۔ تو اللہ نے کہا میں نے آدم کو چنا۔ اچھا آدم کو چنا، آدم کی آل کو نہیں چنا۔ قرآن کی آیت ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، ابراہیم اور عمران کی آل کو چنا، آدم کی آل کو نہیں چنا، نوح کی آل کو بھی نہیں چنا۔ اگر میں کہوں بار الہ آدم کو چن لیا ہے، آدم کی آل کو کیوں نہیں چن رہا؟ خدا کہے گا میں دیکھ رہا ہوں آدم کی آل میں قابیل جیسے بھی ہیں، آدم کی آل میں قابیل جیسے بھی ہیں، اور اس لیے جو قابیل جیسا ہو ہم اسے چنتے نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا فَسَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، کہ قابیل کے سامنے اس کے نفس نے یہ بات رکھ دی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، یعنی ہے بھائی سگا حابیل مقتول تھا، قابیل قاتل تھا، لیکن سگا بھائی ہونے کے باوجود حابیل کو قتل کر رہا تھا، اور اللہ یہی پہلے مرحلے پہ معیار بتا رہا تھا۔ ہم نے آدم کو چن لیا، آدم کی آل کو نہیں چنا، اس لیے کہ اس کا بیٹا معصوم کا قاتل ہے، اور میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں معصوموں کے قاتل چنے ہوئے نہیں ہوتے۔ جو پہنچ گیا اسے میں داد دیتا ہوں، معصوموں کے قاتل چنے ہوئے نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہا صرف آدم کو چنا، اور جب نوح کی بات آئی وہاں بھی صرف کہا ہم نے نوح کو چنا، آل نوح کو نہیں چنا۔ میں کہوں گا بارے الہ نوح کی آل کو چن لے، خدا کہے گا اس لیے جو ساری کائنات کے لیے کشتی نجات بنا رہا تھا، اس کا اپنا بیٹا کافروں کے ساتھ غرق ہو رہا تھا۔ اب قرآن ہے کہ جناب نوح نے کشتی نجات بنائی، نوح کی آل کو کیوں نہیں چنا؟ جناب نوح نے آواز دی اپنے بیٹے کو، یا بنی ارکب معنا، کوئی روایت نہیں قرآن کی آیت ہے، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، یا بنی ارکب معنا، آؤ میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ اب جیسے ہی کہا کشتی پہ سوار ہو جاؤ، پھر دوسرا جملہ کہا فَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، میری کشتی نجات چھوڑ کے کافر نہ ہو جانا۔
تھوڑا سا سفر کرنا ہے، بیٹے آؤ، یہ جو کشتی نجات بنی ہے اس میں سوار ہو جاؤ، اسے چھوڑ کے کافر نہ ہو جانا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ کیا وہ گناہگار نہیں، وہ صرف خطا کار نہیں؟ جناب نوح کہیں گے وہ کشتی نجات چھوڑ رہا ہے، وہ صرف گناہگار نہیں ہے، صرف خطا کار نہیں ہے، وہ صرف فاسق نہیں ہے، وہ صرف سیاہکار نہیں ہے۔ میں یہی تو دنیا کو سمجھا رہا ہوں کہ جو نبی کی کشتی نجات چھوڑ دے وہ نبی کی نظر میں کافر ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ قرآن کی آیت نبی نے بتایا بیٹا آؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جناب نوح کیا سمجھا رہے تھے؟ جو کشتی نجات چھوڑے وہ صرف گناہگار نہیں کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے میرے نبی نے کہا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح جیسی ہے۔ فمن راکبها نجا ومن تخلف عنها غارق وهوى، جو کشتی نجات چھوڑ دے گا اہل بیت کو وہ غرق ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی کہا نا نبی نے آؤ کشتی پہ سوار ہو، وہ فوراً کہتا ہے سآوی الی الجبل، مجھے کشتی نجات نہیں چاہیے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ جو سمجھ گیا اسے میں داد دیتا ہوں۔ جناب نوح کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ بیٹے کو کہا آ کشتی نجات پہ سوار ہو، بیٹے نے کہا کشتی نجات نہیں چاہیے۔ سآوی الی الجبل، یعنی قرآن نے بتایا جب کافر کشتی نجات چھوڑتے ہیں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ جب کافر کشتی نجات چھوڑتے ہیں پھر وہ پہاڑوں پہ پناہ لیتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ پڑ جاؤں گا، یہ مجھے غرق ہونے سے پانی میں بچا لے گا۔ اب جناب نوح علیہ السلام نے کہا تو یہ سمجھتا ہے کشتی نجات چھوڑ دے گا تجھے وہ پہاڑ پناہ دے گا؟ سنو لا عاصم اليوم، میں اعلان کر کے جا رہا ہوں جو کشتی نجات چھوڑے انہیں پہاڑ بھی پناہ نہیں دیا کرتے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو پہاڑ جو کشتی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب اللہ نے کہا چونکہ نوح کے بیٹوں میں ایسے بھی تھے جو کشتی نجات چھوڑنے والے تھے، اس لیے نوح کو چنا، نوح کی آل کو نہیں چنا۔ پھر کہا وآل ابراہیم، میں نے آل ابراہیم کو چنا۔ جائیے تفسیر کبیر الجہ المطالب ان میں جا کے دیکھیے، جب نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ من ہم آل ابراہیم، اللہ جن آل ابراہیم کو چن رہا تھا یہ کون تھے؟ نبی نے کہا وہ آل ابراہیم کوئی اور نہیں آل محمد ہے۔ جس آل ابراہیم کو چنا، پھر اللہ نے کہا وآل عمران علی العالمین، اور پھر اللہ نے آل عمران کو چنا۔ اب قبلہ یہاں پہ آ کے بات تھوڑی مشکل ہو گئی مفسرین کے لیے۔ آدم سمجھ آ گئے، نوح سمجھ آ گئی، آل ابراہیم بھی سمجھ آ گئی۔ اب آل عمران پہ بات رک گئی، یہ کس عمران کی آل کو اللہ چن رہا تھا؟ پھر مفسرین نے لکھا عمران تاریخ میں 3 ہیں، جناب موسیٰ کے والد عمران، جناب عیسیٰ کے نانا عمران، مولا علی کے والد عمران۔ یہ اللہ کس کی آل کو چن رہا تھا؟ جناب موسیٰ کے والد عمران کی آل کو، جناب عیسیٰ کے نانا عمران کی آل کو، یا علی کے بابا عمران کی آل کو۔ اللہ نے کہا وآل عمران، صرف عمران نہیں اس کی آل کو چن رہا تھا، عمران کے ساتھ اس کی آل کو بھی۔ پھر تاریخ نے مسئلہ آسان کر دیا، اللہ عمران کی اولاد کو چن رہا تھا، عمران کی آل کو چن رہا تھا۔ اب جناب عمران کے جو بیٹے موسیٰ تھے، جناب موسیٰ نے شادی کی، جناب موسیٰ کی اولاد نہیں تھی، جناب موسیٰ نے شادی کی۔ آل عمران سمجھانے کے لیے
जनाब मूसा के वालिद इमरान, मूसा ने शादी की, औलाद नहीं थी। दूसरे जनाब ईसा के नाना इमरान, जनाब ईसा ने शादी ही नहीं की। जब शादी ही नहीं की तो औलाद कहां से आएगी? अब तलाश करो वो इमरान जिसकी औलाद हो। मैं आपको मुनसिफ बना रहा हूं। अगर कहो मूसा के वालिद इमरान थे, मूसा की तो औलाद ही नहीं। अगर कहो ईसा के नाना इमरान, ईसा ने शादी ही नहीं की। अब तलाश करो वो इमरान जिसकी औलाद हो। वाला इमरान अलल आलमीन का उस इमरान की औलाद को चुना, 1-2 साल के लिए नहीं, अलल आलमीन, जब तक कायनात रहेगी इमरान की औलाद रहेगी। मौला आपको सलामतियां दे। नारा रिसालत, नारा हैदरी, या इमाम मुंतज़र मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अब अल्लाह ने जो आले इमरान चुना है, जाइए तलाश कीजिए वो इमरान जिसकी औलाद हो। अलल आलमीन, 1-2 साल के लिए नहीं, अल्लाह ने कहा आलमीन पर उसकी औलाद को चुन रहा हूँ कि जब तक आलमीन रहेंगे उसकी औलाद रहेगी। और आसान कर देता हूँ, कुरान ने कहा सिर्फ यहाँ तक नहीं, ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद, उस इमरान की औलाद को चुना, फिर उसकी औलाद को चुना, फिर उसकी औलाद को चुना। जाओ दिखाओ कोई ऐसा इमरान सिवाय अबू तालिब के जिनकी नस्लों को चुना जा रहा हो। मैं और आसान कर देता हूँ अपने बिरादरान इस्लाम के लिए जुमला। ज़्यादातर कहते हैं ये आले इमरान, यहाँ इमरान ईसा के नाना हैं। ज़्यादा हमारे बिरादरान इस्लाम कहते हैं यहाँ आले इमरान जनाब ईसा के नाना है। अच्छा, अगर आले इमरान से मुराद ईसा के नाना है तो ईसा के बाद हमें कोई ईसा दिखाओ। अगर आले इमरान ईसा का नाना है तो हमें ईसा के बाद कोई ईसा दिखाओ। अगर नहीं दिखा सकते तो आओ दरे हुसैन पे, हम तुम्हें दिखाते हैं जो आले इमरान अल्लाह चुन रहा था। उसमें मोहम्मद के बाद मोहम्मद आ रहा था कि नबी को कहना पड़ गया था अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद है, दरमियाना भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है। ये 14 के 14 मोहम्मद है, यानी मोहम्मद भी मोहम्मद है, अली भी मोहम्मद है, हसन भी मोहम्मद है, हुसैन भी मोहम्मद है, ज़ैनुल इबा भी मोहम्मद है, मोहम्मद बाकिर भी मोहम्मद है, जाफर सादिक भी मोहम्मद है, मूसा कासिम भी मोहम्मद है, अली रिजा भी मोहम्मद है, मोहम्मद तकी भी मोहम्मद है, अली नकी भी मोहम्मद है, हसन अस्करी भी मोहम्मद है। जो पर्दे के अंदर वो भी मोहम्मद है, जो पर्दे के बाहर वो भी मोहम्मद है। किबला सार सफर की शब है, मेरे 8वें इमाम 7वें इमाम से भी मंसूब शब है। यही सवाल 7वें इमाम से कर गया, मौला आपके चंद ने ये तो कह दिया पहला भी मोहम्मद है, दरमियाना भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है। ये क्यों नहीं कह रहे थे मेरा पहला भी अली है, मेरा दरमियाना भी अली है, मेरा आखिरी भी अली है। हम 14 के 14 अली है। हुज्जत खुदा कहता है कि मेरा नाना कैसे कह देता? जो लोग खदीर का एक अली गवारा न कर सके वो 14 अली कैसे गवारा करते? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आले इमरान अगर ईसा के नाना को मानो, वहाँ ईसा के बाद कोई ईसा नहीं आया। तो जो आले इमरान हम तुम्हें दिखा रहे हैं वहाँ एक मोहम्मद के बाद फिर मोहम्मद आ रहा था। और उस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती कि जब तक आलमीन रहेंगे वो मोहम्मद का वजूद रहेगा। ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद, सिर्फ उन्हें नहीं चुना इमरान को, इमरान की औलाद को, फिर औलाद को, फिर औलाद को। ये सिलसिला बढ़ता रहा यहाँ तक कि जब तक आलमीन रहेंगे
اس عمران کی آل اولاد رہے گی کہ تلاش کیجئے وہ عمران، سوائے تمہیں علی کے باپ ابو طالب کے وہ عمران نہیں نظر آئے گا۔ تو چنے ہوئے یہی لوگ ہیں، یا آدم تھا یا نوح تھا یا آل ابراہیم یا آل عمران۔ اب اللہ نے کہا قرآن کا وارث ہم نے اسے ہی بنایا ہے جو ہمارا چنا ہوا ہے۔ اب قبلہ جو جسے بھی وارث قرآن کہے، پہلے ہمیں قرآن سے یہ ثابت کرو آل عمران کے علاوہ کوئی اور چنا ہوا ہونا چاہیے، کہ اگر آل عمران کو چھوڑ کے کہا جائے فلاں قرآن کا وارث ہے، پہلے یہ اسے ثابت کرنا پڑے گا وہ اللہ کا چنا ہوا ہو۔ اور اللہ نے کہا جسے ہم چن لیں وہ پھر رہتی دنیا تک قرآن کا وارث ہوتا ہے، اور جو قرآن کا وارث ہوتا ہے وہ کسی کے دروازے پہ قرآن سمجھنے نہیں جاتا، لوگ اس کے دروازے پہ آتے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے یہ جملہ ذہن میں نقش کیجئے، جو وارث قرآن ہوتا ہے وہ قرآن کے لیے کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا، لوگ اس کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اور اب جائیے تاریخ اسلام پڑھ لیجئے، فخر کیا کرو آپ کے دل میں وارث قرآن کی محبت ہے۔ قبلہ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ جنہیں ہم نے وارث قرآن مانا ہو، کبھی وہ کسی کے دروازے پہ گئے ہو قرآن پوچھنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل کہ جو اللہ کے چنے ہوئے آل ابراہیم و آل عمران وارثان قرآن ہے، دنیا ان کے دروازے پہ آ رہی تھی قرآن پوچھنے کے لیے، یہ کسی کے دروازے پہ نہیں گئے۔ جائیے اپنے مرضی کے عالم کی کتاب کھول کے پڑھ لیجئے، جس نے بھی میرے 12 اماموں پہ کتاب دی۔ چلو ایک حوالہ دے دیتا ہوں، تذکرۃ الخواص، یہ 12 اماموں پہ کتاب ہے، ہمارے برادران سنت کے ایک عالم دین نے لکھی ہے۔ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ، کبھی ہمارے امام کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے تھے، ہاں لوگ ان کے دروازے پہ آتے تھے۔ علی ہمیں یہ مسئلہ بتائیے، حسن ہمیں دین کی شریعت سمجھائیے، حسین ہمیں فقہ بتائیے، زین العبا ہمیں شریعت سمجھائیے، محمد باقر العلوم ہمیں علم کے راز بتائیے، جعفر صادق ہمیں فقہ کی اسرار بتائیے، موسیٰ کاظم ہمیں اسلام سکھائیے، علی رضا ہمیں دین بتائیے، محمد تقی ہمیں شریعت کے مسئلے بتائیے، علی نقی ہمیں قرآن سمجھائیے، حسن عسکری ہمیں قرآن کے راز بتائیے، مہدی دورہ ہمیں دین کا اسرار بتائیے۔ یعنی پہلے علی سے لے کے ہمارے امام مہدی تک ہر کوئی ان کے دروازے پہ جاتا تھا، ہمیں یہ بھی بتائیے، یہ بھی بتائیے، یہ بھی بتائیے۔ اور یہ وارثان قرآن تھے، اس لیے جب بھی جہاں بھی کوئی قرآن کے بارے میں پوچھ رہا تھا یہ وہی قرآن کا مسئلہ بتا رہے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے اسلامی مملکت کے چپراسی سے لے کے صدر مملکت تک ان کے دروازے پہ آتے تھے، ہمیں یہ بتائیے، یہ بتائیے۔ اور کا ایک صدر مملکت یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اب جائیے اپنے محلے کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے، دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو کسی کا محتاج۔ مالک آپ کو سلامت، مولا آپ کی دعائیں مستجاب کرے۔ یعنی آپ خود منصف بن کے فیصلہ کیجئے، دین کس سے لینا چاہیے، ہلاک ہونے والے سے یا ہلاکت سے بچانے والے سے؟ وارثان قرآن وہی ہیں جو ہلاکت سے بچاتے ہیں۔ اور اس لیے ناز کیا کرو جب اپنے دل میں وارثان قرآن کی محبت محسوس کرتے ہو۔ اور انشاءاللہ کل میں یہیں سے اپنا بیان آگے بڑھاؤں گا، قرآن سے ہی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ وارثان قرآن اور قرآن نے کتنے واضح کیے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا نے قرآن کا دامن تھام لیا ہے، وارثان قرآن چھوڑ دیے۔ اور انشاءاللہ یہ بھی ہم ان مجالس میں سمجھیں گے
کہ جو چیز وراثت میں ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے یا وارث افضل ہوتا ہے؟ قرآن افضل ہوگا یا صاحبان قرآن افضل ہوگا؟ اور جس قرآن کا دامن صرف کلمہ گو نے تھاما ہے وہ خاموش قرآن ہے، اور جو وارثان قرآن ہیں وہ بولتا ہوا قرآن ہوتا ہے۔ اور جو وارثان قرآن تھے انہوں نے اپنے عمل سے بتایا تھا ہم وارث قرآن ہیں۔ ان کا سر تن سے جدا تھا مگر لبوں پہ قرآن تھا۔ اجرکم علی الزہرا، یہ آنکھ سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ روئے جس میں آنسو آ گیا ہے۔ اپنے عمل سے بتا رہے تھے، عزادارو میں بول رہا ہوں، میرے سینے میں پھیپھڑے ہیں، وہاں سے ہوا نکل رہی ہے، منہ سے خارج ہو رہی ہے۔ حسین کا جسد کربلا میں پڑا تھا، حسین قرآن شام میں سنا رہا تھا کہ تم وارثان قرآن کو خاموش نہیں کر سکتے۔ اور عزادارو جب شام کے بازار میں چوتھے امام کی شان میں کسی نے گستاخی کی، مولا نے کہا تو گستاخی نہ کر، تو قاری قرآن معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کیا جانو قرآن کیا ہے؟ عزادارو یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا، جس کی دادی کی چادر میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں ان سے کہا جائے آپ کیا جانے۔ اجرکم علی الزہرا۔ اور قرآن کی عظمت کبھی اسی کو احساس ہو سکتا ہے جس نے وارث قرآن کی کربلا پڑھی ہو۔ حسین نے قرآن کو بچانے کے لیے اپنا کچھ بھی نہیں بچایا تھا۔ عزادارو سن لینا بڑا آسان ہوتا ہے، میرا پڑھ لینا بڑا آسان ہوتا ہے، اگر انسان خود کو کربلا میں محسوس کرے تو وہ احساس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عزادارو مولا حسین کی بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہے، کہتی ہے جب وارث قرآن کا سر تن سے جدا کیا جا رہا تھا میں خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ عزادارو وارث قرآن کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے قرآن کا ایک حصہ نوک نیزہ پہ بلند کر دیا گیا۔ وارث قرآن کی بیٹی در خیمہ پہ کھڑی سوچ رہی تھی اللہ جانے یہ اور اجر رسالت میں کیا دیں گے۔ گویا ایک شور بلند ہوا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک یزیدی سپاہی میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، میں نے دیکھا وہ میرے سر سے ردا اتارنا چاہتا ہے۔ عزادارو جن کے گھر پردہ دار مستورات ہیں وہ یہ جملہ محسوس کریں گے، کہا وہ ظالم میرے پیچھے دوڑتا ہے، وہ میرے سر سے ردا اتارنا چاہتا ہے۔ کہ میں نے اپنی ردا کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، اس ملاؤن کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے نیزہ میرے سر کی جانب بڑھایا، جب نیزہ واپس گیا نیزے کی نوک پہ حسین کی بیٹی کی چادر بلند تھی، کہ حسین کی بیٹی پہ غشی طاری ہو گئی۔ عزاداروں کا وہ ہوش میں آئی جب شریکت الحسین سرہانے آئی، فاطمہ کبریٰ اٹھو خیمے جل رہے ہیں، ان جلتے ہوئے خیام سے باہر نکل جاؤ۔ کہ پھوپھی اماں کیسے نکلوں، میرے سر پہ ردا نہیں ہے۔ کہ فاطمہ آنکھیں کھولو، کہ میں نے آنکھیں کھولی، زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا زینب پہ ردا۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو جو پرسہ دینے آیا ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا میری پھوپھی زینب پہ ردا ہے، پہلی دفعہ دیکھا پھوپھی زینب پہ ردا ہے۔ کہ پھوپھی اماں آپ کے سر پہ ردا کیوں نہیں؟ عزادارو علامہ حافظ کفایت صاحب یہ روایت پڑھا کرتے تھے کہ پھر حسین کی بیٹی نے کہا پھوپھی اماں ردا میری بھی اتاری گئی، ردا آپ کی بھی اتاری گئی، مگر آپ کے چہرے پر یہ نیلا نشان کیسا ہے؟ پھوپھی اماں آپ کے رخساروں پر یہ نیلا نشان کیسا ہے؟ کہا فاطمہ کبریٰ تیری صرف چادر اتاری گئی، زہرا کی بیٹی کو تازیانوں سے مارا گیا۔
अजरुकुम अला ज़हरा, मौला आपकी आहों पे रहम करे, सिवाय इस गम में किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारों जो दुआएं हैं उन्हें ज़हन में लेते आइएगा। अज़ादारों फिर 11 मुहर्रम आ गई, जलते हुए खैमों से जो ज़ैनब बाहर निकली थी उसे मेरे मौला ने पहला मसला यही बताया था कि फूफी अम्मा अपने चेहरे का पर्दा बालों से बनाओ, बालों का पर्दा खाके करबला से बनाओ। अज़ादारों जब 11 मुहर्रम आई है ना, इसी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हाथों में रस्सियाँ बांध दी गई। अब उलमा कहते हैं ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पहली बात 11 मुहर्रम को मौला सज्जाद से यही कही, सज्जाद मैंने रोज़े आशूर असरे आशूर के बाद अपने हुसैन की ज़ियारत नहीं की। अब ज़ैनब यहाँ से कूफा जा रही है, अल्लाह जाने फिर कब करबला आएगी, मुझे आखिरी दफ़ा मक्तल से गुजारा जाए। अज़ादार ने कहा मौला ने ठीक है फूफी अम्मा मैं कहता हूँ, और शिमर ने कहा गुजारा जाएगा, सिर्फ एक लाशे पे जा सकती है। अज़ादारों जैसे ही मक्तल से गुजरे हैं, अज़ादारों मेरा चौथा इमाम कहता है, अयतुल्लाह जमाल ज़हनी तेहरानी ने अपनी मक्तल की किताब में ये रिवायत लिखी है कि चौथा इमाम कहता है जब मेरी फूफी अम्मा 11 मुहर्रम को पापा के लाशे पे गई, पापा का लाशा 9 हिस्सों में तकसीम था। अज़ादारों जो जुमला समझ रहा है कि मेरे मजलूम इमाम का लाशा 9 हिस्सों में बटा हुआ था, हुसैन के लाशे पे इतना जुल्म हुआ था। अज़ादारों जैसे ही मक्तल से गुजरे, अब मौला सज्जाद बाबा के लाशे को देखते जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने महसूस किया कि सज्जाद के बदन से रूह परवाज़ न कर जाए, अपने बाबा के लाशे को हसरत से देख रहा है। अज़ादार जवानों की खुसूसी तवज्जुहात का तालिब हूँ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मौला सज्जाद की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए बंधे हुए हाथों के साथ खुद को ऊंट से गिरा दिया। उलमा कहते हैं ज़हरा की बेटी ऊंट से ऐसे आ रही थी जैसे मौला गाजी बिन बाजुओं के ज़ीन से ज़मीन पे आ रहा। अजरुकुम अला ज़हरा, ऐसे ज़हरा की बेटी आई है बंधे हुए हाथों से जैसे मौला गाजी बिन बाजुओं के ज़ीन से ज़मीन पे आई। अज़ादारों मौला हुसैन के लाशे अतहर की जानिब गई, क्या देखा मेरे हुसैन का लाशा पत्थरों के नीचे दबा हुआ है। अज़ादारों पत्थर हटाने के लिए हाथों का सहारा लिया जाता है ना, ज़हरा की बेटी के हाथ तो पसे गर्दन बंधे हुए थे, अब इसने पत्थर कैसे हटाए होंगे। उलमा कहते हैं ज़हरा की बेटी बंधे हुए हाथों के साथ अपने हुसैन के लाशे पे झुकी, झुकता झुकती इतना झुक गई कि अपनी कोहनियों को पत्थरों के करीब किया। अज़ादारों कोहनियों से पत्थरों को हटाना शुरू किया। सामने हुसैन का 9 हिस्सों में फटा लाशा नजर आया। पहला जुमला कहा अंत आखिर हुसैन, क्या तू मेरा भैया हुसैन है, क्या तू वो हुसैन है जिसे ज़हरा चटियों पीस के पाल दी थी। अज़ादारों आखिरी जुमला सुनो, बहन ने 3 बातें की, भाई ने सिर्फ एक बात की, वो सुन के इबादत तमाम कर रहा हूँ। जैसे ही हुसैन का 9 हिस्सों में बटा लाशा देखा, का अंत आखिर हुसैन, क्या तू मेरा मजाया हुसैन है। का हुसैन आईना रसूखा, तेरा सर कहाँ गया है, आईना लिबास सूखा। हुसैन लिबास किसने लूट लिया है, आईना खातिमों का। हुसैन तेरी अंगूठी के साथ चौथी उंगली किसने काट ली है। अज़ादारों कटे लाशे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनब तूने 3 सवाल किए हैं, मुझे एक सवाल का जवाब